بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نوید باری ہے. آئی ایم ود پاکستان ایکسپلورر. آئی بین associated with the sports of adventure climbing and filmmaking for the last 10 years. علی بھائی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اس وقت میڈیا میں چل رہی ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں. تو کچھ میں چیزیں ایسی تھیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا, جس میں سے ایک چیز جو بہت افسوسناک اور بہت ہی ڈی مورلائزنگ آئی وڈ سے جو نظر آئی ہے, وہ اس سارے انسیڈنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کتنی فیک نیوز اور کتنے فیک اکاؤنٹس اور کتنی زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پیش کیا گیا جسٹ فار دا سیک آف لائکس اور فالوورس کے لیے اور لائکس کے لیے اینڈ آل دیٹ. اب یہ چیز جہاں تک میرا اندازہ ہے شروع ہوئی جب نیپالیز نے آئی تھنک K2 کو سمٹ کیا فار دا فرسٹ ٹائم ان ونٹر, اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے یہ ایک بہت مائنڈ باگلنگ انسیڈنٹ تھا, بیکاز نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 10 کلائمبرس اکٹھے اور ترانہ گاتے ہوئے وہ K2 کی سمٹ پہ جائیں گے ونٹرز میں, اور وہاں پہ وہ انہوں نے کچھ ٹائم بھی گزارا, ویڈیوز بھی بنائیں, اور then all of them came back to the base camp in one piece without any incident, without any accident. تو فورن کلائمبرس کے لیے یہ ایک بہت ہی مائنڈ باگلنگ انسیڈنٹ تھا. they were not expecting at all کہ کوئی نیپالی شیرپا جو ہے وہ K2 سمٹ کرے گا ونٹرز میں وداؤٹ باٹل آکسیجنس. 2 اس میں سے کلائمبرز ایسے تھے جنہوں نے آکسیجن یوز نہیں کی. اور اس وقت جب ہائپ بنی میڈیا میں, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں, تو پاکستان کے جو ہمارے واریئرز ہیں, فیس بک واریئرز اینڈ آل دیٹ, دے ریئلائز کہ سم تھنگ بگ ہیز ہیپن وچ بلانگس ٹو پاکستان K2. اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اور اس پہ ہمیں بھی کچھ اپنا انپٹ دینا چاہیے, کچھ جھوٹا سچا کہانی ہم بھی کچھ بتائیں اس میں. اور جب لاسٹ سمٹ پش جان سنوری اور علی ستپارہ کی ٹیم کا جب اسٹارٹ ہوا 4 اور 5 فروری کی صبح تھی یا رات میں, میرے خیال میں انہوں نے سمٹ پش اسٹارٹ کیا, اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا واز اے بز ود آل کائنڈ آف نیوز. جھوٹ بھی تھا اس میں, سچ بھی تھا. اور پھر جب 24 گھنٹے گزر گئے اور جب ان کا کچھ سراغ نہیں مل رہا تھا, تو پھر یہ نیوز سامنے آنی شروع ہو گئی کہ بھئی وہ سب سے لالی پرچم انہوں نے K2 پہ لہرا دیا ہے, اور علی ستپارہ, علی بھائی کے فیک اکاؤنٹ بھی سامنے آ گیا, ساجد ستپارہ کا فیک اکاؤنٹ سامنے آ گیا ٹویٹر پہ بھی اور انسٹا پہ بھی. اور پھر ہمارے جو مین اسٹریم نیوز چینلز ہیں, جو میڈیا نیوز چینلز ہیں, انہوں نے ان اکاؤنٹس کے ریفرنس کو کوٹ کر کے انہوں نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ جی پاکستان, علی ستپارہ نے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا K2 پہ لہرا دیا, وچ واز اے ویری جسے کہتے ہیں غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ تھی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو رپورٹ کر رہا ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس کا سورس ہے اس کو وہ ویریفائی کرے. اگر وہ سورس اس کا جھوٹا ہے تو the sole responsibility lies on the person or the outlet that is breaking the news. خیر, یہ جب ہمارے میڈیا نے یہ خبریں جب چلائیں تو پھر فورن میڈیا جو تھا وہ بھی obviously they got affected کہ بھئی یہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, بیکاز دے ہیو بین ٹریکنگ, ان کا ٹریکر بھی ٹریس کر رہے تھے, ان کی جو سیٹلائٹ کوریج تھی وہ بھی چیک ہو رہی تھی, ان کے جو ریڈیو واکی ٹاکی تھا وہ بھی وہ مانیٹر کر رہے تھے, جو فیس بک اکاؤنٹ تھا جان سنوری کا جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا تھا ان کے ایکسپیڈیشن کے بارے میں, اس کو بھی مانیٹر کر رہے تھے, لیکن ایسی کوئی بھی خبر کہیں پہ بھی نہیں تھی. تو دین دے اسٹارٹڈ کالنگ می, ان میں سے کچھ جو ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں ان آل دس ٹائم, جن سے ہمارا بہت اچھا ریلیشن رہا ہے, پولینڈ سے بھی, اٹلی سے بھی, دے کالڈ می اپ اینڈ دے سیڈ کہ بھئی ایسا کچھ ہوا ہے. اینڈ آئی ہیڈ ٹو ٹیل دیم وچ واز ویری ایمبیرسنگ کہ بھئی ایسا نہیں ہے اور یہ سارے فیک اکاؤنٹس ہیں اور پاکستانی میڈیا غلط رپورٹ دے رہا ہے. تو ابھی بھی ایون رائٹ ناؤ, ابھی 4-5 دن گزر چکے ہیں اس واقعے کو, اور ابھی بھی آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں یا فیس بک پہ تو آپ کو نظر آتا ہے تھمب نیلز کے
علی ستپارہ کو K2 کی چوٹی سے زندہ سلامت بحفاظت جو ہے وہ ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. پاکستان آرمی کے جوانوں نے بہت زبردست ان کو ریسکیو کیا ہے, وچ از سو ڈیمورلائزنگ اور افسوسناک ہے کہ آپ ایک ہمارے نیشنل ہیرو جن کو آج تک آپ نے ریکگنائز نہیں کیا, جن کو آج تک کوئی جانتا نہیں تھا, تو اچانک آپ کو نظر آیا کہ بھئی اس کی بہت ریچ ہے سوشل میڈیا پہ, تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. اور اس کو تو یہ ایک تو یہ پہلو تھا جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. ابھی تک یہ نیوز اس طرح کی چل رہی ہے, اور ان سے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو ہمارے علی بھائی کی فیملی ہے, جو جان سنوری کی فیملی ہے, خوان پابلو کی فیملی ہے, ان سب کا خیال کریں. اس طرح کی اگر آپ کے کسی چاہنے والے کے ساتھ ایسا ہو, خدا نخواستہ, تو آپ کو کیسا فیل ہوگا. تو یہ چیزیں بہت افسوسناک ہیں. اس کے علاوہ جو ایک چیز جو پازیٹیو بھی نظر آئی اس میں, کیونکہ ہم 10 سال سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, جتنے ونٹر ایکسپیڈیشنز ہیں پاکستان کے ہم نے سب کور کیے ہیں, G1, براڈ پیک, G2, ناگا پربت, K2, یہ ہم سب کور کرتے رہے. لیکن آج تک پاکستان میں جو ہمارا فیڈ بیک اس حوالے سے, پاکستانیوں کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی کیا ریلیونس ہے اور کیا امپورٹنس ہے. اور ناگا پربت کو ہم نے جب کور کیا, جب علی بھائی نے پہلی دفعہ اس کو سبمٹ کیا سردیوں میں, اس وقت بھی پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ علی ستپارہ کون ہے. آپ ہمارے جو ہم نے ابھی کچھ دن پہلے انٹرویو علی بھائی کا لوڈ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے الپائن کلب آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, ٹورزم منسٹری اور پاکستانی میڈیا, ان سب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ آپ خود سن سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ تھا کہ جب پاکستانی عوام نے فالو اپ کیا کہ بھئی نیپالیوں نے سمٹ کیا ہے, اور پھر ایک اور سمٹ پش ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستانی کلائمبر بھی شامل ہے, تو دین دے اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ بھئی علی ستپارہ تو کوئی بہت بڑی چیز تھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر جب ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی علی ستپارہ اور ساجد ستپارہ اور یہ جو ہیں ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا میں چند گنے چنے لوگ ہیں جو صرف یہ کام کر سکتے ہیں, وہ بھی ناٹ وداؤٹ لک. تو پھر انہوں نے اس چیز کو اسٹیٹس دیکھے, پیچھے جا کے ریکارڈ کو چیک کیا, علی ستپارہ کون ہے اور اس کی کیا کمپلیشمنٹس ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز بھی نظر آئی کہ لوگ اب آہستہ آہستہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھئی کرکٹ کے علاوہ بھی پاکستان میں کچھ ہے جس کے اوپر آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں, جس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں. اور جو آخری دن تھا 4 اور 5 فروری کا, جو لوگ دعائیں کر رہے تھے جس طرح سے, تو وہ اٹ واز پریٹی مچ لائک جو ون ڈے ہوتا تھا انڈیا پاکستان کا شارجہ میں, تو اسی طرح کا ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ. اور پھر ایکچولی سوشل میڈیا میں یہ چیزیں جو وائرل ہوئیں, اس نے پش کیا میڈیا مین اسٹریم چینلز کو کہ جو اس کے اوپر رپورٹنگ کریں. ادروائز تو ہمارے چینلز نے کبھی بھی اس چیز کو فوکس نہیں کیا. ہم نے خود بہت کوشش کی, بہت دفعہ ہم نے اپنی ڈاکومنٹریز, اپنے انٹرویوز کو ہم نے کوشش کی کہ میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو کرے, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. بٹ ناؤ وی آر سینگ دس موومنٹ ان سوشل میڈیا ان پاکستان کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ہماری عوام ہیں, دے آر کمنگ ٹو ریئلائز کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور پاکستان میں ایسے کیا ایسیٹس ہیں جو کہ we can actually promote the soft image of Pakistan. اور اس کے علاوہ بہت سارے سوال بھی ہیں, کیونکہ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک ہے, ایک نئی اسپورٹ ہے, دے آر ڈیلونگ ان ٹو اٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اس میں کیا ٹیکنیکس ہیں, کیا محرکات ہیں, اس میں کیا چیزیں خطرناک ہیں, کیا چیزیں کیا رسک انوالوڈ ہیں. بہت سارے سوال ایسے بھی ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنی سردی میں اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی, جب آپ کی فیملی بھی ہے اور آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اب ہیرو بننے کے لیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, جب ایک پائلٹ ہے, جب وہ ہی از ڈوئنگ ایکروبیٹس, پاکستان ڈے پہ ایکروبیٹس کر رہے ہیں, ان ایئر بورن ہیں, F-16 چلا رہے ہیں, وچ از $1 ملین مشین. ٹھیک ہے, بہت سارے ہمارے پائلٹ ایسے شہید ہوئے ہیں جنہوں نے اس چیز کو پریفر کیا کہ ٹو سیکیور دا مشین ٹل دی ویری اینڈ آف دیئر لائف.
اور اس میں بہت سارے ایجیکٹ نہیں کر سکے. علی ستپارہ واز جسٹ لائک اے کامریڈ. ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ فار پاکستان کہ اگر وہ ہو جاتا. اور ابھی بھی ان کی جو اٹیمپٹ تھی, انہوں نے جو کوشش کی, اس کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے, پاکستان کی جو پازیٹیو امیج باہر پورٹرے ہوا ہے, اٹ واز پریٹی مچ لائک جو ہمارا پائلٹ ہے یا ہمارا فوجی ہے یا ہمارا کامریڈ ہے, وہ اپنی جان پہ کھیل کے ملک کا نام روشن کرتا ہے. از ڈن ایگزیکٹلی دا سیم. تو یہ باتیں کرنا کہ آپ سردیوں میں کیا لینے گئے فیملی, دیکھیں دس از ویری ریلیونٹ. اور اگر آپ نئے اس اسپورٹ سے آپ کا تعلق پہلی دفعہ پڑا ہے یا آپ نے پہلی دفعہ اس کو اسٹڈی کیا ہے, تو یو ہیو ٹو گیو یور سیلف اے لٹل بٹ آف ٹائم ٹو ریئلائز کہ اس میں کیا کیا ڈائنامکس ہیں اس اسپورٹ کے, کیا رسکس انوالوڈ ہیں, اور اس کی ہسٹری کیا ہے, اور جو یورپین نیشنز اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے آج تک لڑتی رہی ہیں فار دا لاسٹ 200 ایئرس, اس کی کیا ہسٹری ہے. یہ سب چیزیں آپ پہلے پڑھیں تو اس کے بعد آپ اس پہ کامنٹ کرنے کے اس میں ہوں گے. لیکن یہ آرگومنٹ دینا ایک انتہائی غیر ضروری بات ہے. آخر میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو اپریشیٹ جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے یوٹیوبرز ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ اس ایونٹ کو کور کیا, اس پہ بریکنگ نیوز دیں, اس کے اوپر انفارمیٹیو انپٹ دیا اپنا. اور آئی تھنک اس کا انفلوئنس تھا جس نے فورس کیا ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینلز کو کہ اس کو کور کریں, اس کو اپنے پرائم ٹائم میں جو ہے فوکس کریں, اس کی بریکنگ نیوز دیں اینڈ آل دیٹ. غلط چلائی بعد میں اس کو صحیح کیا, بٹ اسٹل آئی مین جو ہم ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں فار دا لاسٹ 10 ایئرس, اس حوالے سے یہ بھی چلیں ایک اچھی شروعات ہے. ایٹ لیسٹ دے ہیو ریئلائز دا امپورٹنس. اور یہی انفلوئنسرز جو ہیں, یہی یوٹیوبرس ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ جو علی ستپارہ کو آفر ہوئی تھی اسپانسرشپ ٹو کلائمب آل 14,800 وائل ہی واز کلائمبنگ K2, وہی اسپانسرشپ جو ہے وہ ساجد ستپارہ کو بھی آفر کی جائے تاکہ وہ آل 14,800 دنیا میں جتنی ہیں ان کو کلائم کریں. اور آئی تھنک ہی ہیز دا پوٹینشیل. ہی ہیز بین آن ٹاپ آف K2 when he was just 20 years old, the youngest to climb K2. اور سردیوں میں بھی وہ باٹل نیکس تک ہو کے آیا ہے, which is a big deal. تو he can surely do it. وہی اسپانسر جو ہے, چاہے وہ چیف منسٹر آف GB تھے یا گورنر آف GB تھے یا ہماری گورنمنٹ تھی یا کوئی برانڈ اسپانسرشپ تھی, جیسا بھی تھا, بٹ وہی سیم ساجد ستپارہ کو بھی آفر کیا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کا خواب جو ہے وہ پورا کر سکیں. اور اس چیز کو آپ شیئر کریں, اس چیز کو اسٹیٹس اپنا بنائیں, اس کو گروپس میں شیئر کریں, اس کو آپ وائرل کریں, اس اپیل کو یا جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں, کہ تاکہ یہ چیز جو ہے اس پہ کوئی پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.